نادي عليا مدر اللجائب تجدون اللقاء في النوائب كلها من شيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چاہرد معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے زمین پر رہنے والے حملی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مالک الملک خالق کائنات ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ صاحب کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک الملک ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے. خالق کونین ولایت امیر المومنین کا حق ادا کرنے کے لیے ہم سب کو ایسا بنا دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا. مالک ارض و سما مالک کون و مکان ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہگار ہیں خطاکار ہیں اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. ہمیں آل محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ آل محمد کی ماننے کی توفیق عطا فرما. سادات مومنین خصوصاً جن بزرگان نے یہ بنیاد رکھی بلکہ امام نے رکھوائی پروردگار ان کے درجات بلند فرما. اتنے بلند فرما کچہری امام نصیب فرما. خالق کونین ظہور امام پہ جتنے دنیا سے جا چکے ہیں موالیان حیدر قرار کفن جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھ کر لشکر امام میں شامل. مالک کون و مکان ہماری زبانوں کو غیبت جیسی بیماری سے محفوظ فرما. شکوے والی نجاست سے دور فرما. ہماری زبانوں کو پاک بنا لبیک کہنے کے قابل بنا. ہمیں ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے اندر کے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین دل کی آنکھیں کھول دے یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق. یہ سردار صاحبان نے جو امر امام سے کاوش کی میں نہیں کہتا اسے قبول فرما کیونکہ میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. خالق کونین اسے نصرت امام میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن مع العسر یسرا. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. امر امام سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے. آپ بھی امر امام سے تشریف فرما ہیں.
ہمارے یہاں مل بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ ہم نے لے کے جانا ہے. یقین جانیے یہاں آنا برکت، بیٹھنا برکت، سانس لینا برکت، ان کے نام پہ ہاتھ اٹھانا برکت، ان کے ذکر کے مصائب سن کے رونا برکت. مگر یہاں سے اٹھنے کے بعد گھر جا کے حور بننا کمال ہے. مہربانی مہربانی مہربانی، شکریہ، باعث برکت ہے. لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد وہ نہ رہنا جو تھے، یہ کمال ہے. دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. خالق نے کائنات سے لے کر چیونٹی تک جو چیز بھی بنائی بے مقصد نہیں بنائی. جب خالق نے بے مقصد نہیں بنائی تو میرا اور آپ کا کیا خیال ہے یہ ذکر عذاب بے مقصد جا رہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو پالش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مزاج بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے کردار بدلنا چاہتے ہیں، آپ کی گفتار بدلنا چاہتے ہیں. معصومین کی خواہش ہے کہ ان کو ایسا بنا دیا جائے رجس ان کے قریب نہ آئے. میں مشکل سے بات کر گیا ممبر پہ کھڑے ہو کے. میں شکر گزار ہوں آپ کی قدردان سماعتوں کا. مہربانی بھائی ممتاز، اگر یہ دائیں بائیں بیٹھنے والے پڑھنے والے میرے سامنے آ جائے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. تشریف لے آئے، میرے سامنے آ جائے. چھوٹے بھائی ہیں سارے اپنے. مہربانی بھائی ممتاز کی ملاقات ہوئی، بڑا اچھا لگا، خوشی ہوئی. بسم اللہ. ناراض تو نہیں ہوئے ہیں جی؟ شکریہ. یہ جوانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، صرف وارہ پڑھنا کمال نہیں. ادھر پڑھا ادھر پڑھا ادھر پڑھا ادھر پڑھا، نام بڑا ہو جائے کوئی اوقات نہیں ان چیزوں کی. نام بندوں کی نگاہوں میں بڑا ہونا ٹھیک نہیں، امام کی نگاہ میں بڑا ہونا. مہربانی. بندے کیا ہیں، ایک تعریف کرے گا 4 گلے کریں گے، 4 تعریف کریں گے 8 گلے کریں گے. یہ کوئی زندگی ہے؟ بندوں کے گلے اور تعریفوں کی پرواہ نہ کرو، سردار کی نگاہ کی پرواہ کرو. اور ہاں، آج میں ایک پیغام سرکار کے صدقے دے کے جا رہا ہوں. کوئی یہ سمجھے کہ مجھ پہ امام کی نگاہ ہو گئی، وہ خود فیصلہ کرے کیسے ہوئی. 3 سے 4 طریقے بتا کے جا رہا ہوں. پھر بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں واپس آ. تو بے ممتاز کوئی کہے میرے پر امام کی نگاہ ہوئی، میں مولا کی نگاہوں میں کمال ہو گیا، وہ خود اپنا دیکھے کہ واقعی میں ہوا. یہ کیسے جی؟ جب اس کی زبان پہ ذرہ بھر بھی شکوہ نہ ہو. اٹھتے بھی شکر، بیٹھتے بھی شکر، کھاتے بھی شکر، چلتے بھی شکر، ہمسایہ نے تنگ کیا شکر. ہے مشکل سام رہا ہے بھائی ممتاز، ہے مشکل ہے. ہمسائے نے تنگ کیا، بندہ تو آگ بگولا ہو جاتا ہے. گھر میں چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا، بیوی نے کو بات کہہ دی، غصہ لڑائی نہ. یاد رکھنا جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا. تو بندہ یہ محسوس کرے کیا امام مجھ سے اس انداز سے راضی ہو گئے جیسے وہ چاہتے ہیں. پیسے وہ راضی ہیں، اگر راضی نہ ہوتے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا بیج نہ ہوتا. لیکن زرعی علاقوں سے آپ کی شناسائی زیادہ ہے. خالی بیج ڈالنا اور پھر بیج سے پھل کا انتظار نہ کرنا کسان کی کم عقلی ہے. مہربانی شاہ جی، مہربانی. کم عقلی ہے کسان کی، بے وقوفی تو نہیں کہوں گا، کم عقلی ہے. یعنی اس نے کہیں نہ کوئی کمی چھوڑی ہے جس کی وجہ سے وہ پودا نہیں بن سکا. پتہ چلے کہ کیسے امام میرے سے راضی ہے. زندگی میں، طبیعت میں، مزاج میں شکر. یاد رکھیے گا سرگانی برادران اور باقی مومنین، دنیا یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے. کوئی یہ کہے مجھے یہاں آرام ملے، کوئی کچھ کہہ بھی نہ، ایسا نہیں ہوتا. یہاں لمحے لمحے مرلے مرلے تنگ کرے گی مخلوق. کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے. کوئی بات نہیں. کیا ہوتا ہے؟ یقین کرو جو تنگ کر رہا ہوتا ہے، جو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، اپنے اچھے اعمال کا کریڈٹ دوسرے کو دیتا ہے. ممتاز بھی میں مشکل سی بات کر گیا. اپنے اچھے نیک اور اعمال کا کریڈٹ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے. یہاں آپ کے صبر کا پتہ چلتا ہے کتنا آپ کے اندر صبر ہے. گالیاں بھی پڑیں گی،
यहाँ किसी फलदार दरख्त को देख लो, अमरूद का मौसम है, छोटा बच्चा जिसका हाथ नहीं पहुंचता वो बट्टा तो मारेगा। कभी अमरूद को उसकी बारगाह शिकवा करते। मैं इसको और आसान करता हूँ। ये सामने दरख्त है, मिसाल एक देने लगा हूँ, जल्दी समझ आ जाएगी। ये दरख्त या कहीं भी दरख्त मेरे सामने ये है, मैं इसकी मिसाल देने लगा हूँ। ये दरख्त खुद धूप झीलता है, नीचे वालों को छांव देता है। ईमान से बताओ, अपने फल खुद खाता है? नहीं, मखलूक को खिलाता है। कोई बड़े से बड़ा मुफस्सिर मुझे तलाश करके दे, मुमताज भी मैं डंके की चोट पे ऐलान करके जा रहा हूँ, कोई तलाश करके दे, कभी दरख्त ने कहा अल्लाह मैं तो आया हूँ, सब मुझसे फायदा लेते हैं, मेरा फायदा कोई नहीं सोचता। नहीं, दरख्त को पता है जहाँ शुक्र है वहाँ शिकवा नहीं। जहाँ शुक्र है वहाँ शिकवा नहीं। मेहरबानी बाबा जी। शरी आदत में, तबीयतों में, मेहरबानी बुजुर्गों, बहुत शुक्रिया। आदतों में, तबीयतों में ये चीज शामिल हो गई। क्या हाल है जी? शुक्र है। नहीं, मैं तुझे शुक्र की तस्वीर दिखाऊं। ये 1400 साल पुराने वाक़ियात सिर्फ और सिर्फ हम मेंबर वालों की ज़बानों से निकलने के बाद आपकी दाद वसूल करने के लिए नहीं, बल्कि हम बताने वालों से लेकर सुनने वालों तक मिजाज बदलने के लिए। नहीं अर्ज कर पाया। और आसान करता हूँ, मुझे याद पड़ते पिछले साल में हाजिर हुआ था, मैं गुजारिश कर गया था, फिर अर्ज करता हूँ। मुमताज भाई, 3 जमानों से हम गुजरते हैं, एक जो गुजर चुका, एक जिसमें हम हैं, एक जो आएगा। शुक्रगुजार हूँ, सब जानते हो। जो गुजर गया उसको हम सब माजी कहते हैं, जिसमें हम हैं उसे हाल कहते हैं, जो आएगा उसे मुस्तकबिल कहते हैं। अक्ल का तकाजा मुमताज भाई, हम में मेंबर, असल में मेंबर का भी थोड़ा सा कसूर कहूँ, क्या कहूँ, मुनासिब नहीं, सैयद हैं, अच्छा नहीं लगता अब किसी की गलती को हाईलाइट करें, कोई कमी रह गई है। सही बात है, कमी रह गई। आप सबको हमने 61 हिजरी में रखा है। थोड़ा सा मेरा साथ देना, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमने आप सबको 1400 साल पहले पीछे रखा है। ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, सबको ऐसे ही रखा है। आप भी दाद दे के आंसू बहा के चले जाते हो। हम पे लाजिम है हम तुम्हें ये भी बताएं ये हुआ था, और ये भी बता के भेजें आप क्या होगा। कमी रहेगी मुमताज भाई, मेंबर ने यही बताया, सबको हमें यही बचपन से बताया। एक होर आया था, हुसैन ने अलैहिस्सलाम बनाया था, सीने से लगाया था, यानी ये महसूस हुआ कि वो करीम है। हमने दाद दी, नारा मारा, मजलिस सुनी, वाह वाह करके उठ के चले गए। नहीं, हमें ये बताने के साथ आपको ये भी बताना है, वो आया था, हम भी जाएंगे। शाह साहब, आसान अंदाज में मैं चाहता हूँ बच्चे बच्चे तक पैगाम पहुंच जाए। वो भी आया था, हम भी उसी तरह जाएंगे। वे हम उसी तरह जाएंगे। वो कोई करबला है, वो कोई हुसैन है। हाँ, वो करबला का वारिस भी है, वो सिर्फ हुसैन की नहीं 11 दस्तारों का वारिस है। और हाँ, हम आपको ये, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। और हाँ, हम आपको ये बता के जब मिंबर पे हुसैन की करीमी से लेकर अस्करी तक की करीमी, अमीर कायनात की करीमी जहां इकट्ठी हो जाए, इसे दौरे हाजिर में महदी कहते हैं। और हम आपको एक और बात भी बता के जाएं, कोशिश करो इन चीजों से असर लो। मिजाज बदल गए, अंदाज बदल गए, तुम्हारा मकाम हुर से भी बुलंद है।
ممتاز نقوی اتنا بڑا جگر کرنا پڑتا ہے ایسی بات منبر پہ کرنے کے لیے؟ بھائی فتووں کے امال لگ جاتے، پہلے غور فرمائیے گا، پھر آپ کی مرضی، ضرور فتوہ لگانا چاہے تو لگا دیجئے گا، ان چیزوں سے گھبراہٹ نہیں۔ جب میں پیسوں کے لیے نہیں نکلتا، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، مجھے گھبراہٹ یہ ہو میرے وارے مارے جائیں گے لئیے کی نگری میں، لالیشن کروڑ کی نگری میں، مجھے پڑھائے گا کوئی نہیں، میری دہاڑیاں ماری جائیں گی، نہیں، سید ہوں، میرے پاس خون حسین برائے فروخت نہیں ہے۔ ممتاز نقوی بلند مقام ہوگا اگر سمجھ آ گیا تھا۔ کیسے؟ خمسے کا نچوڑ دے رہا ہوں، معیار سماعت کمال ہے، خمسے کا نچوڑ ہے۔ حور کو سلام پر مانا تو حور نے دیکھ کے تھا، شاباش، میں کہتا ہوں آپ کی کیا بات ہے، او بھائی دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، الاجل 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 حسین قائم آل محمد بلندتر سلمان مہربانی بھائی، ممتاز مشکل ہے لیکن انجام کمال ہے، غیبت میں ماننا معمولی نہیں۔ مجھے آج بھی یاد پڑتے، میں کوپن ہیگن گیا، ممتاز بھی میں نے یہی جملہ وہاں بھی کہا، مومنین تھے بڑے پرانے پاکستان انڈیا سے جو اردو سمجھتے ہیں وہاں موجود تھے، میں نے ایک بزرگ کا سامنا کیا خطاب کے بعد، مجھے کہنے لگے بیٹا آپ نے کہا غیبت میں ماننا بہت کمال ہے، بیٹا اس کی کوئی دعویٰ تو کر گئے، کوئی دلیل بھی دینا۔ میں نے کہا میرے واجب الاحترام ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، سید بادشاہ تھے، میں نے کہا حضور آپ تو ماشاءاللہ اپنی زندگی اچھی خاصی خیر سے گزار چکے ہیں، یہ جوانوں کے لیے میسج ضروری تھا اور آپ کے لیے بھی تھا پر جوانوں کے لیے ضروری تھا۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا، غیبت میں ماننا یہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اکیلا بازار جا رہا ہوں، اکیلا بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام دیکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی عورت میرے سامنے آ جائے، غیبت میں ماننا یہ ہے جیسے میرے گھر بیٹھی ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ غیبت میں ماننا ہے، میرا امام میرے سامنے ہے، یہ معیار ہے۔ یقین جانیے ورنہ یہ مجالس سے چلتی رہیں گی، آج یہاں مجلس، کل وہاں مجلس، اگلے سال وہاں مجلس، اگلے سال یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مزاج بدلو، سردار کو آنا چاہیے۔ لو جی میں وہ جو کمال خوشبو سنانے لگا تھا، جناب سلیمان محمد شاہ جی ایک نئے انداز سے ایک خوبصورت سا واقعہ ہے، صرف اس لیے سنا رہا ہوں، ایک تو ان کے جذبے بڑھیں، ہمتیں بڑھیں، ایمان میں اضافہ ہو، اور یہ بھی اٹھنے سے پہلے عہد کر کے جائیں وہ علی کا سلمان تھا، ہم مزدوری کرتے ہیں، بہت صبح صبح اٹھنا، دھوپ جھیلنا، سردی جھیلنا، میری یار میں کر کے کیوں نہ دکھاؤں، بچہ محنت کیا، ٹاپ کر گیا۔ آذر خان صاحب بچے چار بھی اس کو اچھے لگتے ہیں لیکن اس جیسے نہیں، کیونکہ وہ محنت کر کے فرسٹ آتے ہوئے ڈاکٹر انجینئر بن گیا، کسی باقیوں نے کسی نے ریڈی لگائی، کسی نے مزدوری کی، بچے ہیں تو ہیں ہی، اس کے تو ہیں نا، لیکن سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو باپ کو بھی مانتا ہے، باپ کی بھی مہربانی، یہ معیار شیعہ ہے۔ ہاں اسی پہ میں نے شروع میں گفتگو کی، صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کر کے جا رہا ہوں، شکر کا کوشش کیجئے گا زندگیوں میں شکر کو لازمی شامل کیجئے۔ یہ شکر کی ایک تصویر ہے چلتی پھرتی جسے کائنات سلمان کہتی ہے۔ مہربانی، بیٹھے ہیں غیر مسلموں کی ایک جماعت، جناب سلیمان نے محمدی کے پاس آئے۔ حضرت خان صاحب منا اہل البیت کا لقب ملنا، وہ بھی زبان رسالت سے،
شکریہ ممتاز نقوی، میں نے ایک دفعہ یہ ایک جملہ کہا تھا، میں بڑے عرصے بعد دوبارہ کہنے لگا ہوں، اور آپ کی موجودگی میں ایک معرفت کا موتی ہے، آپ بھی سنبھالیے گا، جہاں موقع ملے مولا کی طرف سے ضرور یہ پیغام دیجیے گا، سلمان ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے۔ بڑے بڑے کائنات میں ایسے تھے جو رسول سے ہونے کی کوشش کرتے تھے، پر رسول کا مزاج ہے کسے بھی کہہ دئیے ہم میں سے ہے۔ جملہ آگے ممتاز نقوی، جملہ آگے ہے، سنبھالنا یار، کروڑ لیا جگہ جگہ نشیب بکھر کے موالیو، سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، اس کا مطلب لازم ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جو سرکار میں سے نہیں۔ اگر یہ سرکار میں سے ہے تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو سرکار میں سے نہیں۔ ایک ایک نام لیں مناسب نہیں، ایک ایک تاریخ بیان کریں مناسب نہیں۔ بہترین کلیہ ہے ممتاز بھائی، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا، کل شیء یعرف علی اضدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے۔ اس کا مطلب اگر سرکار نے سلمان کو فرمایا ہم میں سے ہے تو بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں۔ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، سلمان کا کمال دیکھیں، کیا رسول کی حدیث سے، سرکار کی حدیث ہے، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مہربانی کروڑ، بہت شکریہ۔ جس نے ملاوٹ کی ممتاز بھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار نے قانون کلیہ دے دیا، لیکن تھوڑا سا ذہن بلند کرو، صرف دودھ والے کی دکان پہ نگاہ نہ رکھو نا، اس نے اپنے باہر لکھوا لیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ذرا تھوڑی سی سوچ کو بلند کرو، پیٹرول پمپ والے کے اوپر صرف نہ اپنی نگاہ مرکوز رکھو کہ اس نے لکھوا دیا کہ ملاوٹ نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ذرا باہر نکلو، ذرا سوچ بلند کرو، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آؤ چیک کریں ملاوٹ ہے کیا۔ ممتاز بھی میں نے صرف آپ کے لیے جملہ کہا ہے، بہت شکریہ۔ آؤ مہربانی حضر خان جی، آؤ چیک کریں ملاوٹ ہے کیا۔ پورے جسم میں اللہ نے ایک قیمتی ترین چیز بنائی ہے جسے کہتے ہیں دل۔ اصل رسول یہ پیغام دینا چاہتے تھے، جس نے اس دل میں بے دل کے علاوہ جسے بٹھایا اس نے ملاوٹ کر دی ہے۔ مہربانی، مہربانی ممتاز بھائی، جس نے بٹھایا اس نے خان جی ملاوٹ کی، اور ملاوٹ والی اور میرے بھی طرف تک ہے، اور ملاوٹ والی چیز خالص نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے یاسر صاحب، ایسے بابا جی، ملاوٹ والی چیز خالص نہیں ہوتی، خالص کی اپنی خوشبو ہے۔ اچھا، یہ جو دیسی بزرگ بتائیں گے، اب تو خیر دیسی گھی کہا جاتا ہے، یہ بتائیں گے پہلے جو خالص ہوتا تھا نا اس کو ولایتی گھی کہتے تھے۔ ایسے ہے، بس اسی سے غور فرماؤ ولایت کسے کہتے ہیں۔ بھائی بہت شکریہ یار، مہربانی لال اسم، شکریہ سردار صاحبان، مہربانی سید، شکریہ۔ اسی سے سمجھو ولایت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھنا ولایت کسی قسم کی بھی ملاوٹ قبول نہیں۔ مہربانی، چاہے وہ سوچوں میں ہو، چاہے وہ ارادوں میں ہو۔ ملاوٹ، بہت شکریہ، بات آ گئی۔ میں نے کہا بھائی ممتاز ہیں، چلو ایک چھوٹا سا تحفہ ان کی وجہ سے سب تک پہنچ جائے گا۔ جی کون بیٹھا ہے؟ سلمان۔ کون آئی جماعت؟ غیر مسلموں کی۔ ممتاز بھی انداز بڑا عجیب ہے حضرت خان جی، میں حیران رہ گیا، اتنے سمجھدار تھے، انداز دیکھیے گا، کہتے سلمان
تم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم تمہیں روز تنگ کرتے ہیں۔ یہ پیغام کا پیغام ہے، مقصد کا مقصد ہے، سوچ کی سوچ ہے، مہربانی وصول کیجئے گا۔ روز ہم تمہیں تنگ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کر کے ہماری بربادی کا کیوں نہیں انتظام کرتے؟ کہو نا پروردگار۔ اور ہاں سلمان، تم ہی کہتے ہو اللہ کو اگر محمد و آل محمد کا واسطہ دیا جائے فوراً ہو جاتا ہے۔ دو نا اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ۔ اظہر خان جی بہت بڑا جملہ ہے خان جی آپ کے آج کے دن کے جلسے کا، بلکہ یہ جو سمجھ گئے ان کی زندگی میں بڑا کام آئے گا۔ محب خان اللہ کرے، پر میں دعا کرنے لگا پروردگار ان کی دل کی گرہیں کھول دے تاکہ یہ جملہ ان کے دل میں بیٹھ کے ان کو آگے کی روشنی دکھائے۔ سلام ہے میرا اور آپ سب کا سلمان محمدی کی جوتی پر، قسم سے کہہ کیا گیا، کہتے میں تمہیں کیوں بد دعا دوں؟ میں علی سے سن بیٹھا ہوں۔ کسی کو بد دعا دینے کا مطلب یہ ہے مہدی کے لشکر میں کمی کرنا۔ عابد بھی اکثر تو پہنچ گئے ہیں، کچھ میرے بچے بیٹھے ہیں وہ نہیں پہنچے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ اظہر خان جی جملہ بڑا کمال تھا، کہتے میرے مولا نے فرمایا تھا بد دعا نہیں دینی، اور ایسے لوگوں کو کہ جو اپنی نسلیں ختم کرانے پہ تلے ہوں، اس لیے ان کی نسلوں میں کہیں نہ کہیں مومن چھپے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ اللہ نے تلوار روک لی، سلمان نے بد دعا روک لی۔ بھی کیا بات ہے، شکریہ شاہ جی۔ ایویں مومنوں کو ڈرائے پھرتی ہے لوگ، وہ نہ بلانا مولا کو، ہاتھ میں تلوار ہے، نہ بلانا سرکار آئیں گے تو بندے مار دیں گے۔ ممتاز نقوی سرکار کے صدقے، میرا اپنا کمال نہیں، اپنے امام کے صدقے، ان کی نالین کے صدقے، ورنہ گھر سے نکلتے وقت ہر بندہ سوچتے مجھے ملے گا کیا۔ 18 سال ہونے والے ممبر پہ آئے ہوئے، یہ سرکار کا ہی کرم ہے، ورنہ میں بھی ان ہرسیوں لالچیوں کے صف میں کھڑا ہوتا۔ اظہر خان جی میں آیا ہوں، وہ میرا لفافہ کہاں ہے، میں بھی کھڑا ہوتا، وہ میں اپنے لیے آیا ہوں۔ مجھے ممبر پہ آ کے آپ کو بھی بتانا ہے حسین کریم ہے، اور خود بھی اس بات کو پہلے ماننا ہے حسین کریم ہے۔ کریم اسے کہتے جو رکھتا کسی کا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کا بھی یقین بڑھانا ہے، لیکن آپ کا یقین بڑھانے سے پہلے خود یقین پہ آنا ہے، پھر میں تمہارا یقین بڑھا سکتا ہوں، ورنہ میری باتیں ہوائی ہوں گے ادھر سے ادھر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کہا میں تمہیں بد دعا تم خود طلب کر رہے ہو، بد دعا میں تمہیں بد دعا دے کر تمہاری نسلوں میں آنے والے مومنین کو روک دوں؟ کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے، جس نے بیٹھنے تشریف رکھے۔ لائیں بھائی آپ لوگ دیکھتے ہیں نا وہ بات کا، وہ درود پڑھیں آل محمد کی مقدس بارگاہ۔ نہیں، میری تیسری چوتھی مجلس ہے، اب تو مزاج درود کے حوالے سے بہتر ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہم ماشاءاللہ بہت اچھا درود پڑھا، میں نے بلند کا نہیں کہا، آپ کی مرضی ہے، میں کیوں زور دوں بلند پڑھو یا آہستہ پڑھو، جیسے آپ مناسب سمجھو، پر یہ میری ضروری عرضی ہے اجل فرجا ضرور پڑھا کرو، یہ میری عرضی ہے۔
جی وَأَجَّلْ فَرَجَهُمْ یا وَأَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد، جو بھی آپ کا دل کرے ضرور پڑھا کرو، تمہاری کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، اپنی کتاب ہے، اس میں معصوم کا فرمان لکھا ہے۔ ایسے بھائی ممتاز فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جو اس طرح درود پڑھے، اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک قائم کو دیکھنا ہے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھک تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے؟ بھائی بہت شکریہ، میرا اپنا مزاج ہے، میں اپنی طبیعت سے پڑھتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، کوئی بات؟ جی تعرف الاشیاء بازدادها، آہا، بے شک ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جائے، تاریخ بتائے گی یہی لوگ بڑے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں غافل سے کہاں، یہ جملہ ذرا میں نے سخت استعمال نہیں کیا ورنہ جملے کافی آ رہے تھے، غافل سے کہاں اجر رسالت کی توقع، غافل سے کہاں اجر رسالت کی توقع، پودے ہی نہیں نکلیں گے بیج سڑے ہیں۔ فسق کو اسلام بنا رکھا ہے، اگر اپنی توحید کو بچانا ہے میرے مولا اب بھیج اسے جسے پردے میں چھپا۔ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ محترم، پھر شاعری پہ ہی آ جائیں۔ لو جی سنبھالنا، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ شاباش، شاہ مہربانی مہربانی، پروں کو کھول، اپنا آپ پہچان، اپنی حقیقت پہچان، تو عام نہیں، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے کرم تو پھر اس کی حفاظت کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے صاحب و زمان دیکھتا ہے۔ علی علی علی، یہ خطرہ سا باب نسیم آنے کو ہے، کھاتی رہے ہیں جس کے صدقے وہ کلیم آنے کو ہے، منتظر ہے جس کا مسیح وہ رحیم آنے کو ہے، بخش دے گا سب قطع ہے وہ کریم آنے کو ہے۔ ماشاءاللہ خان جی، پھر ذرا لیٹ ہو جائے کم تو پھر ناراض نہیں ہو رہا ہے جی۔ لو جی 4 مصریں سنبھالنا، آپ یاد کریں اگلے 4 مصریں۔ عریضہ لکھتے ہو نا، دیکھنا میری طرف، عریضہ لکھتے ہو سرکار کی خدمت میں، جو بھی لکھتے ہو آپ کی مرضی، عرض کروں جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے، جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے کہ ان کے سامنے زبان سے کہہ لو گے۔ ہوئے 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 ہوئے، ان کے سامنے ممتاز نقوی فرق ہے، جو لکھ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے کہ ان کے سامنے زبان سے کہہ لو گے۔ عرض کروں میں لکھ رہا تھا عریضے میں آپ آ جائیں، کہا دل نے وہ آ گئے تو ساتھ رہ لو۔ بہت شکریہ، رہنا جائے بات میں مکمل کروں، اجازت چاہوں۔ بہت شکریہ بابا، بہت شکریہ، بسم اللہ، شکر گزار۔ سلمان کیا کہتے ہیں، میں تمہیں بد دعا کر کے آنے والے مومنوں کا راستہ کیوں روکوں، یہ ہے شکر کا مرقع۔ کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے جی، یہ سبق دے گیا۔ لو جی انہوں نے پھر بات دہرائی، نہیں کر ہمارے لیے بد دعا۔ ایک لمحے کے لیے ممتاز بھائی لکھے کتاب میں انہوں نے سوچا، سوچنے کی دیر تھی، ان کی آنکھوں کے آگے صاحب کتاب کہتے پردے ہٹ گئے، آگے رسول بیٹھا دکھائی دیا۔ سرکار فرماتے ہیں انہیں کر بد دعا۔ آگے سرکار نے جملہ خوبصورت ترین، کیونکہ
زبان کائنات کی خوبصورت ہے تو جملہ بھی باکمال ہے. سلمان کی آنکھوں کے آگے پردے ہٹے, سرکار سامنے بیٹھ کے فرماتے ہیں کر اس لیے جب وقت ختم ہو جائے پھر نوح کی کشتی میں بچ جانے والوں کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں غرق ہوتے ہیں, ان کی نسلوں میں مومن نہیں ہوتا. کیا بات. یہاں غور فرمائیے گا, اولِ الامر کا کتنا تابع ہے, اپنی مرضی نہیں, صاحب کی مرضی, آقا کی مرضی, اپنی مرضی نہیں. اپنی مرضی ہوتی تو پہلے ہی کہہ دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ. نہیں, ادھر سے امر ملا. اچھا پھر مسکرایا, مسکرا کے بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کیسی موت چاہتے ہو؟ ہاں جی مزاج دیکھیے گا, ایسے تو نہیں سلمان محمد ہے. ویسے کبھی کبھی ممتاز میں سوچتا ہوں بھائی, من اہل البیت بھی کمال خطاب ہے, بڑی ڈگری ہے, لیکن مزاج محمد ہے نا, بدلہ تو ایک اور ڈگری بھی دے دی. جیسے مزاج محمد نے پہلے فرمایا میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, مزاج محمد نے فرمایا میرے بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت, مزاج محمد بدلا, آگے فرماتے ہیں ہاں عبادت ہے چہرہ دیکھنا بھی ذکر کرنا بھی, مگر میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت. مزاج محمد ہے جی, مہربانی. یا علی یا علی, مزاج محمد ہے. یہاں بھی مزاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم, ان کی جد پہ بھی سلام. مزاج محمد بدلا. سرکار نے پہلے فرمایا تھا سلمان ہم میں سے, آپ کہہ رہے تھے نا سلیمان منا اہل البیت کا تمغہ ما ینطق کی زبان نے دیا. جی لوگ آل محمد کی معصومیت پہ شک کرتے ہیں, یہ سرکار سلیمان کی معصومیت پہ دلالت ہے. واہ 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 واہ. سید دیکھیں فی الحال ہمیں امر صبر کا ہے. جو شک کرتا ہے نا علم کے نیچے ان کے لیے دعا مانگو ٹھیک ہو جائے. شاباش. سادات کے ہاں یہی کچھ ہے. ابھی میں ممتاز بھائی کو اندر بیٹھ کے کہہ رہا تھا ہمارے لیے حکم نہیں ہے اندھیروں کو برا کہو, ہمیں حکم ہے چراغ جلاؤ, دنیا خود بخود اندھیرے چھوڑ کے روشنی میں آ جائے. کوئی بات نہیں, بھول گئے بھٹک گئے, رحم کی دعا ہم مانگیں گے, ان کے لیے رحم طلب کرنا ہے. ابھی غیبت ہے, جب غیبت ختم پھر معافی ختم. ابھی تو چانس ہے نا, تیرا میرا مومن ہونے کا کیا فائدہ ہے. ہاتھ اٹھائیں, مولا ان پہ بھی رحم کر. مہربانی, بہت شکریہ. ان ابھی لڑنا نہیں, اس کا عقیدہ یہ. مجھے تو بڑی دنیا میں مناظراتی گفتگو ماشاءاللہ آپ کی ڈیوٹی ہے, میں تو نہیں کرتا. بندے کہتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گیا کام آج کل, صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ جی اس پہ بات کرو. میں نے کہا جی نہیں کرنی. کہنے لگے شاہ جی اہل سنت کتب میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا جی نہیں کرنی. کہنے لگے جی پھر بھی کبھی تو کیجئے گا. میں نے کہا مجبور کرتے ہو تو صرف اتنا کہوں گا لڑو نا, آل ان کی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہتے. شکریہ شکریہ, ناراض تو نہیں ہوں گے. شکریہ. ابھی ہاتھ اٹھانے, سرکار کے لیے بھی دعا مانگنی ہے, مگر مخلوق کو بچانے کی سید ہونا آپ کی ڈیوٹی یہی ہے. جس نے ایک انسان کو بچایا, لوگوں نے دیکھا ہاسپٹل میں لکھوا کے بھی انہوں نے کہا یہ جو بیمار بندے ہیں ان کو بچایا تو نا, اصل انسانیت کو بچانے کا مطلب ہے گڑھے سے نکالو. نہیں پھر کبھی خان جی اس پہ بھی گفتگو کریں گے. سرکار کا صدقہ, طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. بہت شکریہ. کیسی موت پسند کرو گے؟ یہاں اختیار ہے سرکار کے نوکر کا. کیسی موت. ممتاز کون سوال کر سکتے ہیں یار, جس کے روابط ادھر اچھے ہوں. کیسی مہربانی, کیسی موت پسند کر. تو کہا تیرے ہاتھ میں ہے ہنٹر. کیا کہیں گے جی ہماری زبان میں کیا؟
کوڑا، ہاں تیرے ہاتھ نہیں، کوڑا نہیں، سارے سمجھ جی، وہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا عصا ٹائپ کوئی چیز تھی، اس کو کہو یہ ہمیں پہلے ڈسے پھر نگلے۔ اس کو کہو سلمان، شکریہ، اچھا سلمان نے ان کو کہا انہیں پہلے ڈسو پھر نگلو۔ کہنے کی دیر تھی علا کل شین قدیر کے مظہر کے عاشق نے، مہربانی، عاشق نے کہنے کی دیر تھی، مزاج بدلا، دو منہ نکل آئے، پہلے منہ سے ان کو ڈسا، دوسرے سے نگلا۔ تیرے میرے رسول، بڑا طویل واقعہ، بس میں ایک جملہ اور عرض کروں گا، بس مکمل کرتا ہوں، آگے پہنچنے پروگرام ہے زیادہ۔ تیرے میرے رسول، توجہ ہے جی، تیرے میرے رسول نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے فرمایا آؤ میرے سلمان کے پاس چلے۔ یہی میں دعا میں جملہ کہہ گیا، کروڑ والوں میں یہی دعا میں جملہ کہہ گیا، اگر بولے نہیں ہو خداوند عالم مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول۔ زہر کی آنکھیں تو کھلی ہیں، دل کی آنکھیں نہیں کھلی۔ یاد ہوگا میں نے یہ بھی جملہ مجھے یاد پڑتے میں نے، ہاں جی آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا خدا نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 وہ جن سے ظاہر دیکھتا ہے، 2 وہ جن سے باطن دیکھتا ہے۔ بندے نے معصوم سے پوچھا مولا باطن کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ فرماتے جب اللہ چاہتا ہے۔ سرکار جب تک اللہ نہ چاہے آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا ہاں جب بندہ چاہے اللہ بھی کھول دیتا ہے۔ بہت ضروری ہے اظہر خان جی، بہت ضروری ہے دل کی آنکھیں کھلے، ورنہ ظاہر کی آنکھیں دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ۔ سرکار فرماتے آؤ میرے سلمان کے پاس چلے۔ صحابہ اٹھے، سرکار آگے آگے، امام آگے آگے، باقی پیچھے پیچھے پہنچے، بڑے اطمینان سے مسکرا رہے۔ ادھر شور اٹھا ہے ان کے رشتہ داروں کا، وہ جی یہ اژدہا ہمارے رشتہ داروں کو کھا گئے۔ اژدہا نے دیکھتے ہی رسول کو سلام کیا۔ ساری کائنات نے اظہر خان سلام، عابد خان سلام سنا، سلام کیا، ہمارا سلام ہو اللہ کے نبی پر۔ امیر المومنین ساتھ تھے، ہمارا سلام ہو نبی کے بھائی پر اور ان کی اولاد مطہرہ پر۔ واقعہ بڑا طویل ہے، بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا، اتنا کافی سمجھیے گا۔ ارمان اس چیز کا ہے، دکھ اس چیز کا ہے، جانور سمجھ گئے ان کا مقام کیا ہے، نہیں سمجھا تو امت نے مقام نہیں سمجھا۔ سلام بھیج رہے ہیں، سلام ہو۔ شاہ جی میں نے ایک جگہ جملہ کہا، میں نے کہا امت نے رسول کی قدر نہیں کی، رسول کے احسان یاد نہیں رکھے۔ ایک اہل سنت اندر تشریف فرماتے باہر نکل کے کہتے ہیں بخاری صاحب آپ نے ابھی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا رسول کے احسان امت نے یاد نہیں رکھے، کیا یاد رکھتے؟ میں نے کہا شاہ جی وہیں ممتاز میں نے جملہ کہا، میں نے کہا اگر امت احسان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی۔ کوئی قبر کہاں ہے، کوئی قبر کہاں۔ پھر کہتا ہوں اگر امت احسان یاد رکھتی 12 میل پہ شہزادوں کو جانا نہ پڑتا، نہیں یاد رکھے۔ درد ہیں، دکھ ہیں، کس کس کو بیان کریں؟ ہم پڑھنے والے بیان کرتے رہیں، آپ سنتے رہیں، درد پھر بھی ختم نہیں ہوتے، پھر تازہ۔ پتہ اس تازگی کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے محمد کی بیٹی کا موجود ہونا ہے۔ ہر مجلس میں شہزادی کونین تشریف لے کے آتی ہیں، رومال بھی لاتی ہیں، آپ کے آنسوؤں کو رومال میں لیتی ہیں، سیدھی حسین کے پاس جا کے کہتی ہیں تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئے۔ ارمان ہیں، دکھ ہیں،
میرا دل ہے میں ایک چھوٹا سا مختصر سا اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں، مصائب کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ سلام ہے، جب میں پہلی دفعہ پڑھنے آیا تھا تو یہ نہیں تھے، شکر گزار ہوں سرگانی صاحبان کا، انہوں نے میری یہ فیس دی، یہ میری فیس ہے۔ ممبر پہ کوشش کیا کرو، ادب سے پڑھا کرو، اور میں شکر گزار ہوں سرگانی صاحبان آپ کا، ایک بندے نے باہر کھڑے ہو کے سب کے جوتے لے کے ثابت کر دیا امام بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ شاباش، ڈھیروں دعائیں، سلامت رہو میرے امام کے ظہور تک۔ قافلہ واپس مدینے آیا، تیرے سید سجاد رو کے کہتے ہیں بشیر الیہ، ادھر آ قریب آ، جی امام، جی حجت خدا۔ بشیر تیرا باپ شاعری کرتا تھا، بشیر تو بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی شاعری جانتا ہے؟ مولا جی میں بھی کچھ نہ کچھ شاعری جانتا ہوں۔ رو کے فرماتے ہیں تیرا باپ ہماری خوشیوں کے شعر کہتا تھا، تو ہمارا غم کا جملہ جا کے کہے، جا مدینے والوں کو بتا مدینے والے واپس آ گئے۔ بشیر نے علم اٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھا، مدینے کے باہر، دروازے کے باہر، ابھی آواز دینا چاہتا تھا، مدینے والوں، مدینے کے سردار، یہ جملہ بولا۔ ایک معصوم شہزادہ بیٹھے تھے، دور سے جلدی اٹھ کے قریب آئے، آواز دے کے کہتے یا شیخ، تو نے جو کہا ہے مدینے کے سردار واپس آئے ہیں، کیا میرا سردار حسین آ گیا؟ کہا بچے، کیا میرے سردار حسین واپس آ گئے؟ کہا بچے اگر تیرے سردار آ جائے تو کیا؟ کہا جب سردار آئیں گے تو میرے بابا عباس بھی ساتھ آئیں گے۔ اچھا، کہتے میں اترا نیچے، میں نے اتر کے بچے سے معصومیت کے ساتھ بیٹھ کے دو سوال کیے۔ میں نے کہا بچہ یہاں کیوں بیٹھے ہو اور کب سے بیٹھے ہو؟ کہتے بچے نے مجھے بتایا اصل میں ماجرا یہ ہے، ایک میرا سردار کا شہزادہ ہے سردار علی اکبر، ان کے حصے کی ایک ہمشیر ہے، ایک بہن ہے جس کے ساتھ اکبر وعدہ کر کے گئے تھے، اپنے قدموں کے نشان لگا کے گئے تھے، ان کے حصے کی بہن قدموں کے نشانوں کے سہارے زندہ بیٹھی ہے۔ کہا اچھا، کہا کچھ اور بتا؟ کہا اور سننا چاہتے تو سن، میری بی بی سارا دن ساری رات روتی ہے۔ ایک دن میں نے شہزادی سے عرض کیا آقا زادی اگر ایک مہربانی فرمائیں کہ آپ ایک ٹائم روئیں، ایک ٹائم اکبر کا انتظار میں مدینے کے باہر جا کے کروں گا۔ شہزادی نے میری بات مان لی، میں ان کے بھائی اکبر کا انتظار کرنے باہر بیٹھا ہوا۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا انا عبید اللہ ابن عباس۔ اچھا سرکار ٹھیک ہے، مجھے اجازت میں اعلان کروں؟ کہتے میں دو قدم مڑا، پیچھے سے شہزادے نے میری ابا کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ بتا کیا میرے سردار واپس آ گئے؟ میرے آقا حسین آ گئے ہیں؟ کہتے میرے اندر ایسی کیفیت سی اگر میں نے بچے کو بتایا بچہ مر نہ جائے۔ میں نے کیا کیا، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا جس سے بچے کو یقین ہو جائے میں یتیم ہو گیا ہوں۔ کہتے میں نے معصوم کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا مجھے اجازت شہزادے۔ کہتے میں نے ہاتھ رکھنا تھا کہ فوراً شہزادہ روتے ہوئے مدینے کی طرف دوڑ کے چلا گیا۔ کہتے میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں، اچانک مجھے صدا آئی بشیر ادھر آؤ۔ کہہ رہے میں دروازہ تطہیر کے باہر، ایک کنیز نے مجھے پیغام دیا عباس کی ماں کے کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال بس میں آدھا منٹ پڑھوں گا، بس اتنا ہی کافی سمجھنا، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، میری ہمت نہیں۔ اظہر خان مجھے شیعہ قوم کہتی ہے شاہ جی مصائب لمبا پڑھا کر، یار معاملہ معمولی نہیں یار، ہائے ہائے معاملہ معمولی نہیں۔ اللہ اکبر، پوچھ سید سجاد سے جن کے بارے میں عرفا لکھتے ہیں کہ سارے شہیدوں کے قتل کی جگہ ایک تھی، واحد سید سجاد جس کے قتل کی جگہ چوک کا کونا کونا ہے، گلیوں کے کونے کونے ہیں، جگہ جگہ قتل ہوتا ہے۔ اللہ مان کیا کیفیت رہتی تھی۔
مدینے کی گلیوں میں جب چلتے تھے کس کس کو دیکھ کے خون رونا شروع کر دیتے تھے. اللہ مان میں رخ نہ موڑ جاؤں مصائب کا. بس شہزادی نے سوال کیا بتا میرے غازی کا کہ شہزادی کو جا کے میرا پیغام دو. کچھ لوگ کہتے ہیں شہزادی دروازے کے باہر آئی. کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گی. تطہیر کے مالک لوگ ہیں عام ہستیاں نہیں. اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم لوگ مخاطب ہوتے ہیں. ان کا معاملہ اور ہے. کنیز کے ذریعے پیغام میرے غازی کا بتا کا زین سے اتر گئے. کہا زین سے اترا غازی. میرا غازی پورا عرب بھی ہوتا تو زین سے نہیں اتر سکتا. کہ بشیر سے پوچھو یہ بتاؤ مارنے والا